باب دعاؤکم ایمانکم، یہ باب ہے کہ تمہاری دعائیں تمہارا ایمان ہے۔ بات اصل میں چل رہی ہے کہ ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اعمال کے جزو ایمان ہونے پر اختلاف ہے۔ ہم ایمان کو بسیط مانتے ہیں، اور بسیط وہ کہلاتا ہے جس کا کوئی جز نہیں ہوتا اور جس کے کوئی حصے نہیں ہو سکتے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایمان مرکب ہے، یعنی تصدیق بالقلب اور ساتھ میں اعمال بالجوارح کا۔ بات ایسے ہو تو اسی اپنے موقف کی تائید میں امام بخاری 8 آیت کریمہ اور ایک حدیث رسول، حدیث پاک کہہ لیجئے چونکہ وہ اثر ہے، اور اس کے بعد کچھ مفسرین کے اقوال ذکر کیے۔ انہی میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو در حقیقت رأس المفسرین ہیں، تو انہوں نے جب دعا کی تفسیر کی تو ایمانکم سے کی۔ کس سے کی؟ ہاں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ دعا کیا ہے؟ عمل ہے۔ دعا کیا ہے؟ عمل ہے۔ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور عمل کی تفسیر یعنی دعا کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان سے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ اور جز ہے، تبھی تو آپ نے تفسیر کی ہے اسے۔ یعنی ہمارا جواب یہ ہے کہ یہاں پر دعاؤکم کی جو تفسیر ایمانکم سے کی ہے، یہ در حقیقت اعمال ایمان کے اکمال کے لیے آتا ہے۔ یعنی ایمان کامل وہ بندہ رکھتا ہے جو اعمال کو بھی بجا لاتا ہے، جو اعمال کو بھی بجا لاتا ہے۔ اور اعمال میں کمی ذاتی ہوتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ عمل اس دور کے لوگوں کا نہیں ہے، کہ گویا کہا جاتا ہے مجازاً کہ جیسا ایمان حضرت ابوبکر کا تھا ویسا ایمان اب کے دور کے لوگوں کا نہیں ہے۔ بات سمجھ؟ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفی کمال پر محمول کرتے ہیں ان چیزوں کو، کہ اگر ایمان میں کمال چاہیے تو آپ کو اعمال اختیار کرنے پڑیں گے۔ بات سمجھ؟ دیکھیے، باب دعاؤکم ایمانکم، حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن عکرمۃ بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ بن موسیٰ نے، وہ فرماتے ہیں، یعنی قالا کا فاعل عبید اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی حضرت حنظلہ ابن ابی سفیان نے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت اکرمہ بن خالد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ کیا فرمایا؟ کہ قال رسول اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اچھا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے موقف اور نظریے کی تائید میں اس حدیث پاک کو پیش کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 چیزوں کی جو بنیاد، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اور اسلام اور ایمان میں کیا ہے؟ ترادف ہے۔ اسلام ایمان دونوں شے واحد ہے، کوئی الگ سی چیز نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی تفسیر میں اور تفصیل میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، نہیں سمجھے؟ جیسے ارکان اسلام الگ ہے اور ارکان ایمان الگ ہے، لیکن مفہوماً دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی ہے۔ تو کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اور پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ شہادتی ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا۔ چلو جی، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور ایسے ہی محمد اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا اذعان اور یقین رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟
ایمان کا حصہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو جز آ رہا ہے، یعنی اب جو جملے آ رہے ہیں حدیث پاک کے ٹکڑے آ رہے ہیں، اس سے استدلال ہے امام شافعی کا اپنے موقف پہ کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اب یہ نماز تو اعمال میں سے ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یعنی ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اجزاء ہیں، حصے ہیں، ایمان مرکب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عمل ہے۔ والحج، اور اسی طرح حج کے ارکان ادا کرنا، اور وہ صوم رمضان، اور رمضان کے مہینوں کا روزہ رکھنا۔ تو گویا 2 چیزیں ایسی ہیں جو بلا واسطہ ایمان میں شامل ہے، اور 3 چیزیں ایسی مذکور ہیں جو اعمال میں شامل ہے، اور اس کو بھی ذکر کیا ہے ایمان اور اسلام کے باب میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو اسلام ہے وہ بسیط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مرکب ہے، اعمال اور تصدیق دونوں کا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ 2 چیزوں کو بیان کرنا مقصود تھا، لیکن غایت اتصال کی بنیاد پر ان 3 اور کو ذکر کر دیا۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، اعمال میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور اعمال میں کمی بیشی کے بنیاد پر، یعنی کمی اور ذاتی کے بنیاد پر ایمان کا استکمال یا اس میں کمی بیشی آ سکتی ہے، نفس ایمان میں نہیں۔ نفس ایمان تو کیا ہے؟ بسیط ہے۔ نفس ایمان کیا ہے؟ بسیط ہے، لیکن کسی عرض عارض کے بنیاد پر، یعنی اعمال میں کمی بیشی نقصان کی بنیاد پر استکمال ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو ہم جو یہ محمول کر رہے ہیں اس حدیث پاک کو نفی کمال ایمان پر، نہیں سمجھے؟ کہ ایمان کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اعمال کو نہ بجا لائے جائے۔ بات یہ ختم ہو گئی، ہم نے اپنے موقف کی بھی دلیل دے دی ہے، امام شافعی کی یہ دلیل ہے، اس کی ہم نے کاٹ کر دی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ باب، یہ سارے وہی ابواب ہیں جو اپنی تائید میں ذکر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے امام بخاری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہیڈنگ ہی میں اپنا موقف، نظریہ اور مسئلہ بتا دیتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ہاں، بخاری شریف پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے باب کو، اس کے عنوان کو نہیں سمجھے، ترجمۃ الباب سے ملانا ہی بہت مشکل ہے۔ جو انہوں نے باب باندھا ہے، اس باب میں جو حدیثیں یہ لائیں گے، ان حدیثوں کا تعلق کیا ہے اس کتاب سے، اس باب سے، اس کا جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت باریک چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اسے غور سے سنیے اور پڑھیے۔ باب امور ایمان، ایمان کے امور کا باب، ایمان کے امور کا باب۔ وقول اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم، دیکھ رہے ہیں باب کیا باندھے؟ یہ ایمان کے امور کا باب، مطلب یہ ہے کہ ایمان میں امور کی جمع، امور جو ہے امر کی جمع ہے نا، تو جمع، واحد جمع تثنیہ کس کا آ سکتا ہے بھائی؟ جس کے اجزاء ہو سکتے ہیں، جس میں تقسیم ہو سکتی ہے، نہیں سمجھے؟ تو یہ جمع لا کر کے بتا رہے ہیں کہ ایمان میں تقسیمات ہوتے ہیں، حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس پر اپنی دلیل اللہ رب العزت کے قول سے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پھیر لو مشرق و مغرب کی طرف، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ۔ دیکھ رہے ہیں؟ اب یہی ٹکڑا جو ہے ان کی دلیل ہے، نہیں سمجھے؟ دیکھیے اب ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا ہے؟ کہا کہ بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پھیرو مشرق کی طرف چاہے مغرب کی طرف، لیکن بھلائی یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، یوم آخرت پر، ان کے فرشتوں پر، کتابوں پر، اور سارے نبیین پر۔ الف لام جو ہے جمع کے لیے آیا ہے نا، جس کے لیے سارے نبیوں پر۔ اب یہاں سے وآت المال علی حبہ، نہیں سمجھے؟ اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو، ذوی القربا کس پہ؟ جو قریبی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے؟ والیتاما کس پہ؟ یتیموں پہ، والمساکین کس؟ تو یہ جو مال ہے نا، یہ تو اعمال ہے، مال خرچ کرنا کیا عمل ہے نا، یہ عمل ہے، لیکن اللہ نے اس عمل کو ایمان کے ساتھ مشترک کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں حصے ہوتے ہیں اور اعمال یہ ایمان کا جز ہے۔ آتا سمجھا نا؟ اچھا، ہماری دلیل بھی ہے قرآن میں، ہم ابھی دیں گے آپ کو، یہ ختم کر لیتے ہیں تو
و ابن السبیل وسائلین، یہ وہ لوگ ہیں جس پر خرچ کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ابن السبیل سے مراد مسافر ہے، سائلین سے مراد جو ہے سوال کرنے والے، و فی الرقاب، اور وہ لوگ جو قید خانے میں ہیں، وہ اقام الصلاۃ، اب دیکھ لیجئے نماز کا قائم کرنا، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، والموفون بعہدہم، ہے نا، اذا عاہدوا، جب وہ لوگ عہد کر لیں تو پھر ان کے عہد کو پورا کریں، والصابرین فی البأساء والضراء حین الباس، اور مشکل اور سختی کے معاملے میں صبر کریں، اولئک الذین صدقوا، تو وہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور وہی لوگ کیا ہیں، تقوی والے ہیں، وہی لوگ کیا ہیں، تقوی والے ہیں۔ تو یہاں پر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدے کو پورا کرنا، صبر کرنا، اور لوگوں پہ مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب کیا اعمال ہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ نے اس اعمال کا ذکر کیا کس کے ساتھ، من آمن باللہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اجزاء ہیں اور عمل ایمان کا جز اور حصہ ہے، بتا سمجھ۔ اچھا جی آگے چلیے، ایک اور حدیث پاک ہے، حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے امام شافعی کی اور ساتھ میں امام بخاری کی، ٹھیک ہے۔ کہا نبی علیہ السلام سے مروی ہے، وہ ساری سند ہے، آپ پڑھ لیں گے اس کو۔ نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، شعبہ 70 سے زیادہ حصے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس حدیث پاک صریح حدیث پاک ہے جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان کے کیا ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں۔ ہم وہی جواب دیتے ہیں کہ حصے بنا کر کے ایمان کا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عمل بھی افضل چیز ہے، عمل بھی افضل چیز ہے، اور ایمان میں جو کمی بیشی ہوگی وہ نفس ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ عرض عارض یعنی عمل کی بنیاد پر، اور عمل کی بنیاد پر کمی بیشی دیکھی جاتی ہے، بتا سمجھے نا۔ اچھا جی ہم وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہی دیکھ لیجیے، اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور یوم آخرت پر، ٹھیک ہے، اور ملائکہ پر، اور اسی طرح ذکر کرتے کرتے وہ اقام الصلاۃ تک آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور واو ہر جگہ واو ہے، کیا ہے، واو ہے، اور واو حرف عطف ہوتا ہے، اور حرف عطف جہاں بھی آ جائے تو ایک معطوف علیہ ہوتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ معطوف علیہ معطوف کے کیا ہوتا ہے، مغایر ہوتا ہے، دونوں میں کیا ہوتی ہے، تغایر، سمجھ گئے، دونوں میں تغایر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ قام زید و عمر، کہ زید اور عمر دونوں کیا ہوا، کھڑا ہو گیا، زید اور عمر دونوں کھڑا ہو گیا، تو زید الگ چیز ہے، یعنی زید الگ ذات ہے اور عمر الگ ذات ہے، نہیں سمجھے، دونوں میں کیا ہے، مغایرت ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر واو کے ذریعے ذکر کر کے یہ اشارہ کیا کہ ایمان الگ ہے اور اعمال الگ ہے، کیوں، اس لیے کہ واو حرف عطف ہے، اور واو حرف عطف مغایرت کو چاہتی ہے، بات سمجھے نا۔ اچھا جی اسی طرح کی بے شمار آیت کریمہ ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نہیں سمجھے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کئی جگہ کئی طرح سے ہے، لیکن کئی جگہ پہ یہ ضرور مذکور ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، واو حرف عطف ہے، اور عطف میں کیا ہوتا ہے، معطوف علیہ مغایر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ عمل بھی ایمان ہے، تو جیسے کہ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ در حقیقت جو ہے یہ اقرار باللسان والے پر دلیل ہے یہ، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر یا یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، نہیں سمجھے۔ اسی طرح اگر اعمال کو حصہ بنائیں گے، جز بنائیں گے اور شرط بنائیں گے کس کے لیے، ایمان کے لیے، تو منافقین لوگ کیا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، نہیں سمجھے، تو پھر اسے مکمل ایمان والا کہنا چاہیے، لیکن اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے
تو اگر عمل کو بنیاد بنا کر کے اگر آپ کہیں گے کہ وہ ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، تو ایسی صورت میں اسے بھی آپ کیا کہنا چاہیے؟ مومن کہنا چاہیے۔ تو اس طرح کی بے شمار آیت کریمہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کی تائید میں ہے نہیں؟ اچھا جی، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب ہے باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اچھا جی، یہ وہی کتاب چل رہی ہے، کون سی کتاب ہے؟ ایک کتاب کے تحت کئی ابواب آتے ہیں، یہ کتاب ہے کیا؟ کتاب الایمان۔ کیا ہے؟ کتاب الایمان۔ تو گویا وہی ساری باتیں چل رہی ہیں، باب بدل رہے ہیں، صرف اپنے موقف پر ہی یہ ساری حدیثیں لا رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، صرف باب بدل رہا ہے، کتاب وہی ہے۔ دیکھیے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ تو کہا دیکھو جی، مارنا یا گالی دینا یہ کیا ایک عمل ہے؟ برا عمل ہے نہیں، یہ عمل ہے۔ اور گالی نہ دینا اور کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دینا اور ہاتھ سے تکلیف نہ دینا یہ بھی کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کیا ہے؟ جز ہے کس کے لیے؟ ایمان کے لیے۔ کہ یہاں پر حضور نے نفی کر دی نا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے ایک مسلمان محفوظ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا حصہ اعمال ہے نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پر وہ مومن کامل نہیں ہے، وہ مسلمان کامل نہیں ہے، ہم نفی اکمال پر یا نفی کمال پر معمول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہا کہ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ بن ابی صفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ عنہ۔ کہا ہم سے حدیث بیان کی حضرت آدم ابن ابی ایاس نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی امام شعبہ نے، وہ حضرت عبداللہ ابن ابی صفر سے، وہ حضرت اسماعیل سے، وہ حضرت شعبی سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ کس سے؟ عمر اور عمر میں فرق کیا کیا جاتا ہے؟ کس حرف کے ذریعے؟ واو کے ذریعے، کہ جب عمر آ جائے تو وہاں بعد میں را کے بعد واو نہیں لکھا جاتا، لیکن جب عمر آ جائے تو واو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت حضور علیہ السلام سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے، اور جس کا جواب حنفیہ کے مطابق کامل مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے منع کردہ چیزوں سے رک جائے، منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، مطلب منع کردہ چیزوں کو سے رک جائے۔ تو منہیات سے رکنے والا بھی کیا ہے؟ مہاجر۔ ایک تو ہجرت کا معنی وہ ہے جو اپنے گھر دوار کو چھوڑ جائے، جیسے حضور علیہ السلام اور صحابہ نے کیا تھا، اور آج بھی ہجرت جاری ہے، جہاں جہاں بھی لوگ ستاتے ہیں مسلمانوں کو، اور جہاں پر ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی ادائیگی میں دقت ہوتی ہے تو حکم ہے وہاں سے ہجرت کرو۔ تو ایک ہجرت تو وہ بھی ہے، اور ایک ہجرت وہ بھی ہے کہ آپ کہیں ایک جگہ رکے رہیں اور سارے اللہ کی منہیات سے آپ بھی رکتے رہ جائیں، تو وہ بھی مہاجر، ٹھیک ہے نا؟